قل هو اللہ احد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے اشرف و اعلیٰ، سب سے فضیلت والی اور سب سے شان والی مخلوق ہے انسان۔ چرند پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، کیڑے مکوڑے سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ان ساری مخلوقوں میں سب سے جو شان والی مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ اب بتائیے، پروردگار عالم نے جو سب سے اشرف، جو سب سے عزت اور شان جو تھی وہ انسان کو عطا فرمائی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، پروردگار عالم نے جب اپنی توحید کے ماننے کا حکم دیا، جب رب نے اپنے کو معبود بنانے کا حکم دیا کہ اے میرے بندو مجھے معبود مانو، تو 18,000 مخلوقات میں سے کسی اور مخلوق کو حکم نہیں دیا۔ پرندوں سے نہیں کہا کہ تم مجھے اپنا خدا مانو، پرندوں سے نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، پرندوں سے نہیں کہا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، جمادات یا نباتات سے نہیں کہا، بلکہ خطاب ہوا تو انسانوں کو ہوا کہ تم ہی تو سب سے زیادہ شان والے ہو نا، اس لیے یہ تم پر یہ میرا زیادہ حق ہے کہ تم ہی میری عبادت کرو۔ تو اب بتائیے، جب پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اب انسان اپنے وجود کو دیکھے تو اس رب کا جس نے اسے انسان بنایا جتنا بھی احسان مانے، جتنا بھی شکریہ ادا کرے، جتنا بھی اس اپنے بنانے والے کو خوش کرنا چاہے وہ کم ہے، اور سب سے بڑا جو رب کا احسان ہم ادا کریں، پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس رب کا احسان مانیں، ہم اس رب کا شکریہ ادا کریں۔ تو سب سے بڑا اس رب کا ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم اس رب کو وحدہ لا شریک مانیں، ایک مانیں۔ یہ انسان پر پروردگار عالم کا یہ فرض ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے شان والا تجھے بنایا ہے، تو اب تجھے چاہیے کہ تو بغیر چونو چرا کے، بغیر غور و فکر کے، بغیر تتبع و تلاش کے، بغیر اپنے ذہن کی پرداز کیے ہوئے، بغیر سوچ وچار کے تو اپنے سر کو میری بارگاہ میں رکھ دے اور ببانگ دوحل کہے، اے پروردگار عالم، میرا معبود تو ہی میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا معبود
نہیں ہے۔ شاعر کہتا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ہم نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن رسول نے فرما دیا خدا ہے تو ہم نے مان لیا خدا ہے۔ اچھا کسے کہتے ہیں اللہ؟ جیسے ابھی مولانا غیور صاحب نے فرمایا کہ حضرت بتائیں گے کہ اللہ کون ہے، خدا کون ہے، خدا کی تعریف کیا ہے، تو تعریف کر دوں میں اس وحدہ لا شریک کی، اس کی تعریف کرنا یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، لیکن تقریب فہم کے لیے میں بتا دوں، خدا اللہ اس وحدہ لا شریک کا نام ہے، اس ذات وحدہ لا شریک کو خدا کہتے ہیں کہ جو جمیع صفات کمالیہ کا جامع ہو، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو۔ کسی کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کسی کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کسی کے اندر کچھ کمالات ہوتے ہیں، کسی کے اندر زیادہ کمالات ہوتے ہیں، کسی کے اندر کم کمالات ہوتے ہیں، لیکن تمام کمالات جہاں جا کر کمالات کا کمال ہو جائے، جہاں جا کر کمالات کی انتہا ہو جائے، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفاتیں جو ہو سکتی ہیں، ان تمام کا جامع ہمارا خدا ہے۔ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہمارا خدا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھ تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اس وحدہ لا شریک پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانا یہ توحید ہے، یعنی کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بلکہ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ بھئی ایمان فرشتے بھی لائے، ایمان انبیاء اور رسول بھی لائے پروردگار عالم پر، ایمان صحابہ بھی لائے، ایمان تابعین تبع تابعین بھی لائے، ایمان ہم بھی لائے، اور ایمان قیامت تک لوگ لاتے رہیں گے۔ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا ہے۔ کس کا؟ فرشتوں کا عجیب ایمان، یا فرشتوں کا ایمان لانا یہ عجیب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ فرشتوں کا ایمان لانا عجیب کیسے ہو سکتا؟ وہ تو ہمہ وقت بارگاہ خدا بندی میں رہتے ہیں، اگر وہ رب پر ایمان نہ لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ اگر وہی رب پر ایمان نہ لائیں گے تو وہ تو ہمہ وقت خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، تو ان کا ایمان لانا کیا عجیب ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر انبیاء اکرام کا ایمان لانا عجیب ہوگا؟ انبیاء اکرام کا ایمان لانا؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ انبیاء اکرام پر خود ڈائریکٹ رب کا پیغام آتا ہے، خود ڈائریکٹ رب کی وحی آتی ہے، پروردگار عالم ان سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی الہام کے ذریعے کبھی وحی کے ذریعے۔ اے میرے صحابہ جب انبیاء اکرام پر خود رب کا کلام نازل ہوتا ہے، جب انبیاء اکرام سے خود پروردگار عالم گفتگو فرماتا ہے، تو پھر انبیاء اکرام کا ایمان لانا عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ جن سے رب خود گفتگو فرمائے ان کا ایمان لانا عجیب کیسے ہو سکتا؟ قربان جاؤ مومنو، ہم اپنے مقدر پر قربان جائے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم لوگوں کا یعنی صحابہ اکرام کا ایمان لانا عجیب ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا او میرے صحابہ
میں تمہارے سامنے رہتا ہوں، رب کا پیغام میرے پاس آتا ہے، رب کی وحی میرے پاس آتی ہے، تم جب بستروں پر جاتے ہو تو میرا دیدار کرتے ہو، جب اٹھتے ہو تو رب کے محبوب کا دیدار کرتے ہو، تم صبح و شام اللہ کے رسول کا دیدار کرتے ہو، شریعت میرے پاس آتی ہے، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، تم اللہ کے پیغام میری زبانی سنتے ہو، تم اللہ کے احکام میری زبانی سنتے ہو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو بتاؤ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ تو بتاؤ تمہارا ایمان پھر تعجب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان تعجب خیز ہوگا، کس کا ایمان تعجب ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میرے ان امتیوں کا ایمان تعجب خیز ہوگا، میرے ان امتیوں کا ایمان تعجب ہوگا جو مجھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو نہیں، جو مجھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو نہیں، اللہ اکبر، ان کے سامنے قرآن تو نازل نہیں ہو رہا ہوگا، وہ رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کے محبوب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، قرآن ان کے سامنے نازل نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن جو میں نے کہہ دیا ہے، جو پروردگار عالم نے مجھ پر نازل فرما دیا ہے، وہ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے اور ایمان لاتے چلے جائیں گے، گویا کہ اپنی زبان سے کہتے چلے جائیں گے یا رسول اللہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اے میرے مولا بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ یہی تو ہے توحید۔ یہی تو ہے توحید۔ ایمان میں، عقیدے میں اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، آپ کی محراب پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، بلکہ یوں کہیے ہمارے نبی تک جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہر رسول کا مذہب مذہب اسلام، ہر جو بھی رسول آیا جو مذہب لے کر آیا وہ مذہب مذہب اسلام۔ انبیاء، اچھا ایک فرق اور میں واضح کر دوں، بات آ گئی ہے، ایک ہے رسول، ایک ہے نبی۔ رسول اور نبی، رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ رسول کہتے ہیں اس کو جو نیا مذہب یعنی نئی شریعت لے کر آئے، جو نئے قانون لے کر آئے، جو نئی شریعت لے کر آئے اس کو کہتے ہیں رسول، اور وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ اور نبی جو نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ اس نبی سے پہلے جو رسول تھا یا تو اس کی شریعت کی تبلیغ کرے یا اس کے دور میں جو رسول ہے اس کی شریعت کی تبلیغ کرے، اللہ رب العزت کا پیغام اس پر آتا ہو تو اس کو کہتے ہیں نبی۔ تو نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جتنے بھی کلمے ہوئے ہر رسول کو پروردگار عالم نے کلمہ عطا فرمایا، ہر رسول کو کلمہ عطا فرمایا۔ تو حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم کا مذہب مذہب اسلام، حضرت آدم سے لے کر ہمارے محبوب تک جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے، ہر رسول کا مذہب اور دین مذہب اسلام، اور پروردگار عالم نے ہر رسول کو کلمہ بھی عطا فرمایا، ہر رسول کو کلمہ بھی عطا فرمایا۔ جیسے ہمارے محبوب کو کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ہر رسول کو کلمہ عطا فرمایا۔ اب اس کلمے کے اندر آپ دیکھیں تو اس کلمے کے اندر اولاً دو جز ہیں۔ کتنے؟ دو جز، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ آج ہمیں گفتگو لا الہ الا اللہ پہ کرنی ہے، محمد الرسول اللہ پہ بھی نہیں کرنی ہے۔ دو جز ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے ہر رسول کو پروردگار عالم نے جو کلمہ عطا فرمایا، اس کلمے کے اندر، ہر کلمے کے اندر دو جز۔
لیکن ہر رسول کے کلمے کیا دوسرا جز تو بدلتا گیا۔ حضرت ابراہیم آئے، حضرت آدم کو پروردگار عالم نے کلمہ عطا فرمایا، اس کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز دوسرا۔ حضرت نوح آئے، ان کو کلمہ عطا ہوا، اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم آئے، ان کو رب نے کلمہ عطا فرمایا، اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ آئے، ان کو کلمہ عطا فرمایا، پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ حضرت عیسیٰ آئے، ان کو کلمہ عطا فرمایا، پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے، کلمہ عطا فرمایا، پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پروردگار عالم نے ہر رسول کو کلمہ عطا فرمایا ہے، لیکن کلمے کے دو جز رہے ہیں، آخر کا جز بدلتا گیا ہے، لیکن پہلا جز نہیں بدلا ہے۔ ہر رسول کے کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے لا الہ الا اللہ کے اندر بھی دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ کے اندر بھی دو جز ہیں، ایک لا الہ، لا الہ، اور دوسرا الا اللہ۔ کیا مطلب ہے لا الہ؟ لا نفی جنس، نفی کے لیے آتا، انکار کے لیے آتا۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، بالکل سب کی نفی، اے ٹو زیڈ، ٹوٹل نفی، ٹوٹل انکار۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کلمے کے آدھے جز کے پہلے جز کا مطلب لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن دوسرا جز ہے الا اللہ۔ جب یہ کہا لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اب بالکل اے ٹو زیڈ سب کی نفی ہو گئی، کوئی معبود نہیں ہے۔ ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو دریاؤں کو معبود مانتے تھے، ان کی نفی ہو گئی۔ جو پتھروں کو معبود مانتے تھے ان کی نفی ہو گئی۔ جو چاند و سورج کو معبود مانتے تھے ان کی نفی ہو گئی۔ جو زمین کو معبود مانتے تھے ان کی نفی ہو گئی۔ جو بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے ان کی نفی ہو گئی۔ جو بہتی دریاؤں کو اپنا معبود مانتے تھے، جو چرندوں پرندوں کو معبود مانتے تھے، جو جانوروں کو معبود مانتے تھے، اللہ اکبر پیارے، پروردگار عالم نے لا الہ الا اللہ الہ جب کہا تو سب کی نفی فرما دی کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے نماز میں پڑھتے نہیں اتحیات پڑھتے نہیں، جو اتحیات جب پڑھتے ہیں تو جب کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ، تو فقہاء اکرام نے اس پر انگلی اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ کبھی آپ نے اس پر توجہ کی ہے؟ کبھی غور کیا ہے انگلی اٹھانے کا حکم کیوں دیا بھائی؟ انگلی اٹھانے کا حکم کیوں دیا؟ پورے تشہد میں کہیں انگلی اٹھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کیوں دیا انگلی اٹھانے کا حکم؟ بڑا لطیف اور باریک نکتہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ترجمے کا پتہ نہیں تھا، لیکن زبان سے جب تم کہہ رہے ہو لا الہ، تو اب فقہ فرماتے ہیں انگلی اٹھاؤ، انگلی اٹھاؤ، یعنی تم زبان سے انکار کر رہے ہو، زبان سے انکار کر رہے ہو لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اب بتائیے جب کوئی معبود نہیں ہے، سب کی نفی ہو گئی، سب کی نفی ہو گئی، تو گویا کہ تم زبان سے سب کی نفی کر رہے ہو، لیکن انگلی سے اشارہ کر دیا۔ سمجھ گئے؟ زبان سے ضرور میں نفی کر رہا ہوں، لیکن انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں ایک ہے۔ اور جب کہا الا اللہ، تو اس الا اللہ کا یہ ٹرانسلیشن ہے، اس الا اللہ کا یہ ترجمہ ہے۔ اب جب ترجمہ آ گیا، تفسیر آ گئی، ٹرانسلیشن آ گیا، تو اب انگلی گرا دو، فوراً الا اللہ پر انگلی گرا دو۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا، ایک سوال ہوتا کسی کی طرف سے کہ آپ نے کہا کوئی معبود نہیں ہے، پروردگار عالم فرماتا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی چرند پرند، پیڑ پودے، پتھر پانی دریا، یہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حالانکہ یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانے، تو فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ تم جس کو معبود مانتے ہو نا، وہ معبود
نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں۔ تو ایک سوال ہوتا کہ رب فرماتا کہ اللہ کے علاوہ جنہیں بندے معبود مانتے ہیں وہ معبود نہیں ہیں، حالانکہ قرآن خود ان کو معبود ہی کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، قرآن فرماتا لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ الہ کا معنی تو آتا معبود، الہ کا معنی آتا معبود۔ تو قرآن یعنی دنیا والے اللہ کے علاوہ جن کو اپنا معبود بناتے ہیں، تو رب فرماتا ہے کہ وہ معبود نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، لیکن قرآن تو خود ان کو معبود کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت بناؤ۔ تو اللہ تو انہیں خود معبود کہہ رہا ہے، انہیں خود معبود کہہ رہا ہے۔ تو سنو، مفسرین اعظام اس کلمے کی توضیح میں بیان فرماتے ہیں کہ لا الہ، یہاں پر ایک لا نفی جنس ہے، یہ اس کا اسم ہے الہ اور اس کی خبر محذوف ہے۔ لا الہ حق، یعنی معبود برحق، لا الہ حق یعنی معبود برحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ معبود برحق جو ہے، اب ان کے علاوہ جن کو قرآن معبود کہہ رہا ہے یا تم بھی ان کو معبود کہہ رہے ہو، وہ معبود برحق نہیں ہے، وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں، معبودان باطلہ ہیں، وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں۔ تو فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہر نبی کو یہ کلمہ عطا فرمایا، ہر نبی اب تبلیغ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آئے تو پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے آئے، پروردگار عالم کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے آئے۔ حضرت ابراہیم آئے تو پروردگار عالم کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے آئے۔ حضرت اسماعیل آئے، پوری زندگی پروردگار عالم کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، ہر نبی نے جب تک بظاہر دنیا میں رہے ہیں وہ پروردگار عالم کی وحدانیت کا چرچا اور اعلان کرتے رہے۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے یہ پروردگار عالم کی وحدانیت کا مدلل ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف کی بہت سی آیتیں، قرآن شریف میں بے شمار آیتیں جو پروردگار عالم کی وحدانیت کو ثابت کرتی ہیں، پروردگار عالم کی وحدانیت کو ثابت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پروردگار خدا، جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ عرب کے اندر لوگ معبودان باطلہ کی پوجا کرتے تھے، لوگ بے شمار خدا بنائے ہوئے تھے، کوئی کسی کے سامنے سر کو جھکاتا، تو اللہ کے رسول نے ایک وحدہ لا شریک کی دعوت کا اعلان کیا۔ تو کفار و مشرکین کی طرف سے سوال ہوا، اے محمد، تم جس کو خدا کہتے ہو، تم جس خدا کی دعوت دے رہے ہو، تم جس خدا کو معبود بتا رہے ہو، تم اس خدا کا حسب و نسب تو ثابت کرو۔ اس خدا کا حسب و نسب کیا ہے؟ اس خدا کا حسب و نسب کیا ہے؟ ہم کیسے خدا مان لیں؟ اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ ہم ان بتوں کو مانتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، لیکن جس خدا کی تم دعوت دے رہے ہو، جس خدا کو تم ایک کہہ رہے ہو، اس کا حسب و نسب تو بتا دو۔ ایک روایت میں آتا کہ مکہ کے مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ جس خدا کی تم دعوت دے رہے ہو، جس خدا کو تم یہ کہہ رہے ہو ایک ہے، اللہ اکبر، اس خدا کا حسب و نسب تو بیان کرو۔ ایک بات میں بتا دوں، کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ تو مانتے تھے کہ پروردگار عالم نے عالم کو بنایا ہے، پروردگار عالم خالق ہے، لیکن قسم خدا کی انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ
اور بھی معبودان باطلہ بنا لیے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ معبودان باطلہ نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ان کو طاقت عطا کر دی ہے، ان کو قوت عطا کرتی ہے، ہم ان کی عبادت کریں گے، ہم ان کو راضی کریں گے تو یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اے محمد، تم یہ کہتے ہو خدا ایک ہے، تو ذرا اپنے خدا کا حسب و نسب تو ثابت کرو۔ تو یہ آیت جو قل هو اللہ شریف ہے، جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، سورہ اخلاص، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک روایت میں آتا کہ مدینۃ المنورہ میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کے رسول کی جب دعوت سنی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا اے محمد، تم جس خدا کی دعوت دیتے ہو، تم جس خدا کی عبادت کو کہتے ہو، ذرا یہ تو بتا دو اس خدا کی صفاتیں کیا ہیں، وہ خدا کیسا ہے، وہ خدا دیکھنے میں کیسا ہے۔ قسم خدا کی، تب پروردگار عالم نے یہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو نازل فرمایا۔ مفسرین نظام بیان فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کتنے؟ یعنی قرآن کے 3 حصے، تبھی تو کہا جاتا جو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیتا ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اور یہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور پوری سورہ اخلاص میں کیا ہے، پوری قل هو اللہ شریف میں کیا ہے، اس میں اللہ کے محبوب کی شان نہیں بیان کی، اس میں یہ نہیں بیان کیا زمین کیسے بنی، اس میں یہ نہیں بیان کیا آسمان کیسے بنا، اس میں کوئی مسائل نہیں ہیں، بلکہ اس پوری صورت کے اندر پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت اور اپنے یکتا ہونے کو ثابت فرمایا ہے، اپنے یکتا ہونے کو ثابت فرمایا۔ اللہ کے رسول سے سوال ہوا اے محمد اپنے رب کا نسب ثابت کرو، اے محمد اپنے رب کی صفات بیان کرو۔ پروردگار عالم نے اللہ اکبر جب یہ دیکھا کہ میرے محبوب سے سوال ہو رہا ہے تو اب یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب جواب دے دو اپنی طرف سے، نہیں، پروردگار عالم نے پوری آیت اپنے محبوب، پوری صورت اپنے محبوب کو عطا فرما دی، اپنے محبوب پر سورہ اخلاص نازل فرما دی۔ رب نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے محبوب تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اس رب کی صفاتیں کیا ہے، وہ رب کیسا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، تو سنو ان میرے بندوں سے کہہ دو، ان سے کہہ دو قل هو اللہ احد، آپ فرما دو اللہ وہ ہے جو ایک ہے، تنہا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جو خود محتاج ہو وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے وحدانیت کو ثابت کیا نمرود کے سامنے، جب رب کے ایک ہونے کو ثابت کیا نمرود کے سامنے، اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم نے یہی تو کہا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا، حضرت ابراہیم نے بہتے دریاؤں کو دیکھا، حضرت ابراہیم نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ تو خود دوسرے کے محتاج ہیں، اور جو محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا وہ ہے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کفار مشرکین نے کہا تھا ان کا حسب و نسب کیا ہے، تو رب نے فرمایا حسب و نسب کے محتاج بندے ہوتے ہیں، پروردگار عالم حسب و نسب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس میں یہودیوں کا بھی رد تھا، اس میں عیسائیوں کا بھی رد تھا، اس لیے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کر حضرت عزیر کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے تھے، تو وہ اللہ کے ساتھ حضرت عزیر کو بھی معبود سمجھتے تھے۔ اس میں عیسائیوں کا بھی رد تھا، اس لیے کہ عیسائی جہاں اللہ کو اللہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو حضرت عیسیٰ کو بھی معبود سمجھتے تھے وہ اپنے زوم فاسد میں۔ تو پروردگار عالم نے دونوں کا ایک ساتھ رد فرما دیا، لم یلد ولم یولد۔ اے محبوب
تم سے یہ تمہارے رب کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دو میرا رب وہ ہے جو ایک ہے، جو سب سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور آگے رب نے فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر اور برابری کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ پوری صورت پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت کے ثبوت میں نازل فرمائی۔ قرآن میں بہت سی آیتیں، ایک دو آیت نہیں، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، غالباً 22ویں پارے کے اندر ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ مفسرین اعظام بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے ایک ہونے پر بے شمار دلائل ہیں، لیکن اس سے زیادہ آسان دلیل اور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ آسان دلیل اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی دلیل آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن انشاءاللہ یہ دلیل ہر ایک انسان کے سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کی دلیل لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ۔ علم کلام کی مشہور کتاب شرح عقائد ہے، اس میں اس پر بڑی بحث کی گئی ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، رب فرماتا تم ایک سے زیادہ خدا مانتے ہو، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، کہ اگر زمین و آسمان میں آلِهَةٌ، الہ کی جمع ہے آلیہ، اگر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے، زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے، لَفَسَدَتَا، تو یقیناً زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا، فاسد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اور آپ زمین و آسمان کا نظام دیکھ رہے ہیں، ابتدائے آفرینت سے لے کر جب سے رب نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، یہ نظام بحسن و خوبی چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ دنیا کا نظام یہ جس طریقے سے چل رہا ہے، سورج روز اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، روز اپنے ٹائم پر چھپ جاتا ہے، چاند روز اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر چھپ جاتا ہے، جو منزلیں چاند اور سورج کی ہیں ان منزلیں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، دریا کو جدھر بہنا ہے ادھر بہ رہا ہے، جس کو جو روزی ملنی ہے وہ روزی مل رہی ہے، جس کو جب پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، جس کو جب مرنا ہے وہ مر رہا ہے۔ دنیا کا سارا نظام یہ ابتدائے آفرین سے لے کر اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام کے اندر فساد نہیں ہوا ہے، اور رب فرماتا ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یقیناً نظام بگڑ گیا ہوتا، فساد ہو گیا ہوتا، اور نظام نہیں بگڑا ہے، فساد نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دو ایک سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے۔ شرح عقائد کے اندر ایک منطقی انداز میں اسی آیت سے ایک دلیل برہان تمانو کے نام سے ذکر کی ہے۔ برہان تمانو ایک دلیل دی ہے بڑے آپ کے انداز میں، بڑی سمپل انداز میں، فرماتے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے، تو اللہ کے علاوہ اگر اور معبود ہوتے تو دو معبود ہوتے۔ تو فرمایا کہ دیکھیے اگر دو خدا ہوتے، اگر دو خدا ہوتے تو اب ایک بات سمجھیے، اللہ رب العزت یعنی جو معبود ہوتا ہے، معبود وہ کبھی مجبور نہیں ہو سکتا، اور جو مجبور ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جو مجبور ہو وہ معبود نہیں، اور جو معبود ہو وہ مجبور نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے جو اپنی مکھی اڑانے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے وہ معبود ہوتا ہے؟ جو یہاں سے اٹھ کے وہاں تک جانے کا بھی دوسروں کا محتاج ہے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جو آج تو بہ رہا ہے کل خشک ہو گیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جو آج تو ہرا بھرا ہے کل سوکھ جائے وہ معبود ہو سکتا ہے؟
جو دوپہر میں تو چمک رہا ہے اور شام کو چھپ جائے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جو 15 تاریخ تک تو چمکائے، 15 کے بعد میں اندھیرا کر دے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جو اپنے چلنے میں دوسرے کا محتاج ہو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا جو محتاج ہو، جو مجبور ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اٹھا کر دیکھ لو تاریخیں، جو دوسروں کو معبود مانتے ہیں، ہر ایک کو اٹھا کر دیکھ لو، ان میں سے ہر ایک معبود آپ کو مجبور نظر آئے گا، اور جو مجبور ہوگا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، اگر دو خدا، سپوز کیجئے بفرض المحال، اگر دو خدا ہوں، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے، جیسے اس سے پہلے ایک مثال سمجھ لیجئے آپ، کسی حکومت میں اگر دو بادشاہ ہوں، کیا ہوں؟ دو بادشاہ ہوں، تو اب ظاہر بات ہے جب وہ کوئی کام کریں گے، کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں گے، تو اب یا تو وہ اس کام کرنے میں دونوں راضی ہوں گے یا دونوں راضی نہیں ہوں گے۔ چلیے ڈائریکٹ بات لمبی ہو جائے گی، میں وہی سمجھاتا ہوں۔ اگر دو خدا ہوں، اللہ یعنی اگر زمین و آسمان میں دو معبود ہوتے، تو اب مثال کے طور پر ایک معبود چاہ رہا ہے کہ بارش ہو، اور ایک معبود چاہ رہا ہے کہ سوکھا پڑے۔ ایک معبود چاہ رہا ہے کہ بارش ہو، اور ایک معبود چاہ رہا ہے کہ سوکھا پڑے۔ اب بتائیے دونوں معبودوں کی بات پوری ہو جائے یہ تو ناممکن ہے، ہو سکتا؟ دونوں معبود، اگر دونوں معبودوں کی بات پوری ہو جائے، دونوں معبود اس چاہت میں متفق تو ہو نہیں سکتے کہ سوکھا بھی پڑ جائے اور بارش بھی ہو جائے بیک وقت۔ ایک وقت کی بات کر رہا ہوں، ایک وقت میں ایک معبود چاہے کہ بارش ہو اور دوسرا معبود چاہے کہ سوکھا پڑے، تو اب دونوں کا کمپرومائز تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں ہی کام ہو جائیں، بارش بھی ہو جائے اور سوکھا بھی پڑ جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو بارش پڑے گی یا سوکھا ہوگا، یا تو بارش پڑے گی یا سوکھا ہوگا، دونوں کی بات پوری ہو جائے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کی بات پوری ہوگی، اب ہم نے دونوں کو معبود مانا ہے، دونوں کو معبود، اب سمجھیے آپ دونوں کی بات تو پوری ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر دونوں کی بات پوری ہو جائے تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا، یعنی بارش بھی ہو جائے اور سوکھا بھی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب دونوں میں سے ایک کی بات پوری ہوگی، یا تو بارش ہوگی یا سوکھا پڑے گا۔ اب غور کیجئے، اگر بارش ہو جائے تو یہ جو ہم نے معبود مانا ہے اس کی چاہت تو پوری ہو گئی، اس کی مرضی کے مطابق کام ہو گیا، اس کا معبود ہونا تو ثابت ہو گیا، لیکن یہ تو مجبور ہو گیا، یہ تو سوکھے کو چاہ رہا تھا، یہ تو مجبور ہو گیا، اور ابھی میں نے کہا جو مجبور ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کی بات پوری ہو گئی، بارش ہو گئی، تو اس کی مرضی کا کام ہو گیا، اس کی چاہت پوری ہو گئی، لیکن یہ مجبور ہو گیا، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، تو اس کا معبود ہونا باطل۔ اور اگر سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، تو اب اس کی بات پوری ہو گئی، تو یہ مجبور ہو گیا، اور جو مجبور ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ایک ہی معبود ہو سکتا ہے، ایک ہی معبود، دو معبود بیک وقت نہیں ہو سکتے، اور یہی تو ہمارا دعویٰ ہے۔ رب فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر زمین و آسمان میں رب کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو اس کا نظام دھرم برم ہو گیا ہوتا، دھرم برم ہو گیا ہوتا۔ پروردگار عالم ہمارا رب ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہم پر پروردگار عالم کا یہ ہم پر حق ہے
کہ ہم اسی کو اپنا معبود مانیں، کبھی اپنی پیشانی کو معبودان باطلہ کے آگے نہ جھکائیں، اپنے ایمان و عقیدے میں مضبوط رہے۔ قسم خدا کی جب ہم رب کو ایک مانیں گے نا تو انعام کیا ملے گا؟ آؤ نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا رب ایک ہے، ہم نے ایک مان لیا۔ آپ نے فرمایا ہمارا خالق ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا ہمارا رازق ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا معبود ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتا دیجئے، جب ہم رب کو ایک مان لیے ہیں، جب ہم نے رب کو ایک مان لیا ہے، ہم نے معبود کو ایک مان لیا ہے، ہم نے ایک ہی معبود مان لیا ہے، تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ ہمیں اکرام کیا ملے گا؟ ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اے میرے امتیوں سنو، جنہوں نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یعنی پروردگار عالم کو ایک مان لیا، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن پڑھنے کا مطلب وہ جو میں نے ابھی بتایا، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی النار لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پروردگار عالم نے اس پر جہنم کو حرام فرما دیا، جہنم کو حرام فرما دیا ہے۔ او عزیزو، عقیدہ رکھو پروردگار عالم ہمارا معبود ہے۔ کبھی ہماری نسلوں کے اندر بھی کوئی ایسی نسل پیدا نہ ہو، کوئی ایسی اولاد پیدا نہ ہو، اللہ اکبر، جس کی پیشانی معبودان باطلہ کے آگے جھکے۔ آج دنیا ہمارے ایمان کو چھیننے پر تلی ہوئی ہے، آج ہماری بچیوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ آج کہتے ہیں ہے تو وہی، چاہے کسی بھی انداز میں پکار لو، ہے تو وہی، کسی بھی انداز میں پکار لو، نہیں رہی۔ قسم خدا کی یار، اللہ اکبر پیارے، اللہ پروردگار عالم کو ایک مانو، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ کوئی دلیل تمہارے سمجھ میں نہ آئے نا تو بس وہ شعر ذہن میں رکھو، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ ایک بات حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فخر الدین رازی بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے عظیم محدث کا نام امام فخر الدین رازی ہے۔ خالی حافظ جی نہیں، قاری صاحب نہیں، مولوی نہیں، مفتی نہیں، بلکہ محدث کا نام امام فخر الدین رازی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر مناظرہ کرتے رہے، دہریوں سے مناظرہ کیا، خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں سے مناظرہ کیا، کئی خدا ماننے والوں سے مناظرہ کیا۔ ایک مرتبہ شیطان مولوی کی شکل میں آ گیا، شیطان مولوی کی شکل میں امام فخر الدین رازی کے پاس آیا اور کہا او امام فخر الدین، تم نے پوری زندگی رب کے ایک ہونے پر اور رب کے وجود پر دلائل دیے ہیں۔ بولے ہاں۔ بولے اب بھی دے سکتے ہو؟ کہا بے شک۔ کہتے ہیں میرا تو مشغلہ ہی ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا، ہمیشہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی وجود پر لوگوں سے مناظرہ کرتا رہا۔ تو کہا ہو جائے ہم سے بھی مناظرہ۔ اب آپ جانتے ہیں شیطان معلم الملکوت رہا ہے، بہت پڑھے لکھے کا نام شیطان ہے، بہت پڑھے لکھے کا۔ حضرت امام فخر الدین رازی سے کہا دلائل دیجئے اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر۔ یا میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں عزیزو، اگر تم 5 وقت نمازی ہو، اگر تم تھوڑے سے پڑھے لکھے ہو، اگر دیندار ہو، تو اپنے آپ کو زیادہ قابل مت سمجھو، کبھی اپنے ایمان و عقیدے پر اس اعتبار سے تو فخر کرو کہ بے شک ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن کبھی یہ فخر مت کرنا کہ ہم بھی جانتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب سمجھائیں، کوئی مفتی صاحب سمجھائیں تو کہنے لگا اور یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، جاؤ جاؤ کسی جاہل کو سمجھانا۔ سنو اللہ اکبر پیارے، اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھو، علماء اکرام سے عقیدت رکھو، مفتیان اکرام سے تعلق رکھو، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھو، اس لیے کہ اللہ اکبر جب تمہارا جسم خراب ہوتا ہے تو ڈاکٹر تمہاری حفاظت کرتے ہیں، جب تمہیں ظاہراً جسم میں جب تمہیں کوئی خرابی لگتی ہے تو ڈاکٹر اس کو صحیح کرتے ہیں، لیکن جب ایمان و عقیدے پر حملہ ہوتا ہے، جب ایمان میں خرابی آتی ہے، جب عقیدے بگڑتے ہیں تو اب کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں سدھار سکتا، کسی میڈیکل کالج میں چلے جاؤ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تمہارے عقیدے میں کوئی تسلسل آئے
بچائے گا؟ اگر تمہارے ایمان پر کوئی حملہ ہو رہا ہے اور تم ڈگمگا رہے ہو تو اب کوئی ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب تم کو نہیں بچائے گا. اب اگر تم کو بچائے گا تو یہی مسجد کا امام بچائے گا. اگر تم کو بچائے گا تو کوئی طالب علم بچائے گا. اگر تم کو بچائے گا تو کوئی اللہ اکبر اللہ کا نیک بندہ بچائے گا. کوئی بچائے گا تو مفتی اور تمہارا کوئی تم کو پیر بچائے گا. قسم خدا کی یار امام فخر الدین رازی ہیں, وقت کا محدث ہے. شیطان کہتا ہے اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دو. قسم خدا کی امام فخر الدین رازی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک دلیل دی, شیطان نے اس کا جواب دے دیا, دلیل کاٹ دی. دوسری دلیل دی, شیطان نے اس کو بھی کاٹ دیا. تیسری دلیل دی, شیطان نے اس کو بھی کاٹ دیا. یہاں تک آتا ہے تاریخ کی اوراق کے اندر کہ امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں پروردگار عالم کی وحدانیت اور وجود پر دے دی. اللہ اکبر. شیطان ہر دلیل کا کاٹ کرتا چلا جا رہا ہے. آخر امام فخر الدین رازی کی پیشانی پر پسینے کے آثار نمودار ہونے لگے, پسینے کے آثار ظاہر ہونے لگے. قریب تھا کہ شیطان آپ پر غالب آ جاتا. وہاں سے سینکڑوں میل کی دوری پر, بہت دوری پر آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. پیر کی نظر پڑتی ہے, مرید پریشان ہے. او یارو عزیزو ذرا غور کرو, مرید کا عالم یہ ہے کہ وقت کا محدث ہے, وقت کا مفتی ہے, وقت کا عالم دین ہے. تو اب ذرا غور کرو پیر کا عالم کیا ہوگا. وہ ایسے پیر نہیں ہوتے تھے جیسے کہ آج جاہل پیر ہمارے اور تمہارے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ہیں. وہ ایسے پیر نہیں تھے. آج کے پیر جاہل ہیں, وہ ایسے پیر نہیں تھے. ذرا غور کرو یار, ایک وقت کا محدث ہے جس کو اپنا پیر بنا رہا ہے, جو خود محدث ہے, تو وہ پیر اس کا جاہل نہیں ہوگا, کتنا بڑا عالم ہوگا. اس لیے آپ دیکھو یہ علماء کرام بیٹھے, کسی بھی پڑھے لکھے عالم سے پوچھ کے دیکھ لیے تمہارا پیر کون ہے. جب پوچھ کے دیکھو گے نا تو ان کے پیر یقیناً بہت پڑھے لکھے عالم ملیں گے. عالم کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی ایسی غیر جاہل کو پیر نہیں بناتا. اس لیے پیر کیا ہو, پڑھا لکھا ہونا چاہیے, صحیح خاندان کا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. پیارے بات آ گئی ہے. اب امام فخر الدین رازی جب شیطان کو دلائل دے رہے ہیں, وہ رد کر رہا ہے. سینکڑوں میل کی دوری پر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ مرید پریشان ہے. اللہ اکبر. آپ نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے ایک آواز لگائی. ادھر پیر نے آواز لگائی ہے. آپ پیر کی طاقت دیکھو اور پھر مرید کی طاقت کا اندازہ کرو. قسم خدا کی یار, وہ پیر سے آواز لگاتے ہیں, او فخر الدین دلائل کیوں دے رہا ہے, کہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اپنے رب کو بغیر دیکھے ایک مان رہا ہوں, بغیر دلیل کے ایک مان رہا ہوں, بغیر دلیل کے. مجھے قطعاً دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے, قطعاً دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. او عزیزو, اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو, اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. یہی تو پیغام ملتا ہے ہمیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو حضرت ابراہیم وحدانیت ہی کا تو اعلان کر رہے تھے. اللہ اکبر. فرعون کہہ رہا تھا میں خدا ہوں, کوئی کسی کو خدا کہہ رہا تھا, کوئی کسی کو خدا کہہ رہا تھا, لیکن حضرت ابراہیم وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے. فرعون نے کہا تھا اے ابراہیم تم جس خدا کو اعلان کر رہے ہو نہ ماننے کا, اس کو ماننا چھوڑ دو. قسم خدا کی یار, حضرت ابراہیم کو دہکتے ہوئے آگ میں ڈالا جا رہا تھا. جب آگ میں ڈالا گیا, اب وحدانیت پر مضبوطی دیکھو, ثابت قدم دیکھو. یہی تو وحدانیت کا اعلان ہے, یہی تو رب کی توحید کا اعلان ہے. جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے, حضرت اسماعیل حضرت جبریل آئے, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے خلیل, اے ابراہیم خلیل اللہ, اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ. قسم خدا کی یار, حضرت ابراہیم چاہتے تو حضرت جبریل سے کہتے, حضرت جبریل ایک پھونک مارتے, نار نمرود بجھ جاتی, لیکن نہیں. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, تاریخ کے اوراق میں آج بھی وہ لفظ موجود ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کیا تھا, اقرار کیا تھا, اے جبریل سنو, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرے لیے اللہ ہی رب العزت کافی ہے, وہی میرا کارساز ہے, میں اسی کو مانتا ہوں, وہی میرا معبود ہے. عزیزو, قرآن فرماتا ہے قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہیں رب فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر. کہیں رب فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے ایمان والو، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو۔ قرآن میں پروردگار عالم نے کہیں یا ایھا المؤمنین کہہ کے خطاب فرمایا، کہیں یا ایھا الذین کفروا کہہ کے فرمایا، لیکن یا ایھا الناس جو سب سے پہلے قرآن میں رب نے یا ایھا الناس کہا وہ یہ آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، تم عبادت کرو۔ اب اس ناس میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس ناس کے اندر مومنین بھی مراد ہیں، منافقین بھی مراد ہیں، اور مشرکین اور کافر بھی مراد ہے، سب مراد ہیں، سب کو خطاب فرمایا پروردگار عالم نے، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو، اے لوگو، ایمان یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو۔ جو میں نے کہا تھا پروردگار عالم نے عبادت کا حکم فرمایا تو کس کو منتخب کیا؟ انسانوں کو، انسانوں کو 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی لیکن کسی کو عبادت کا حکم نہیں دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے عقل ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں عقل انسانوں کو عطا فرمائی ہے، تو خطاب اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے جو خطاب کیا ہے وہ انسانوں سے کیا ہے، جانوروں سے نہیں کیا۔ رب جانتا کہ جانوروں سے خطاب کروں گا تو جانور اچھے اور برے میں تمیز کیسے کر پائیں گے، اس لیے اے لوگو، تم تو اچھے اور برے میں تمیز کرنا جانتے ہو نا، تم تو پہچان سکتے ہو کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون حق پر ہے کون ناحق ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا، تو تم فیصلہ کر لو پہلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تب اس کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا کس کی کرنی ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، اور اس کی عبادت کرو کہ جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اب کس نے پیدا فرمایا ہے؟ پروردگار عالم ہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور معبودان باطلہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، فیضان امام حسین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔